السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ پچھلے محاضرے میں دیکھ چکے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجموعے کا شرح و بیان، اس کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم سنن الاربعین النوویہ کی 5ویں حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بنیادی بات بیان فرمائی ہے۔ 5ویں حدیث یہ ہے کہ ان ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص میرے اس دین میں، میری شریعت میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرے، کسی نئے کام کو داخل کرے جو اس میں سے نہیں ہے، ہماری شریعت اور دین سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ یا کوئی ایسا عمل کرے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ لگی ہو، تو وہ بھی مردود ہے۔ اب دیکھیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں۔ ان کی برات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور یہ اللہ کے نبی سے 2210 روایتیں نقل کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں۔ عورتوں میں یہ حافظہ، فقیہہ، مجتہدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے والی، صحابہ کرام بڑے بڑے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، پیچیدہ مسئلوں میں وہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ بعد سلف نے ذکر کیا کہ شرعی احکامات و مسائل میں ربع حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ تو یہ ان کی وفات 17 رمضان 58 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ دیکھیں، من احدث فی امرنا، جو شخص کسی بدعت کو، کسی نئی چیز کو ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں ایجاد کرے۔ اسی لیے امرنا کے ذریعہ سے دین کو خاص کر دیا گیا، شریعت کو خاص کر دیا گیا، جس سے دنیاوی ترقیات اور ایجادات مراد نہیں ہے کہ آدمی کل گھوڑے سے سفر کرتا تھا، آج ایروپلین سے سفر کرتا ہے۔ تو یہ چیز مراد نہیں ہے کہ نئے نئے ایجادات
نئی نئی ترقیات دنیا کے معاملے میں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے احداث فی الدین کو، شریعت میں نئی چیز کو اجر و ثواب سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کسی عمل کا ایجاد کرنا، کسی نئے کام کو شروع کرنا، دین سمجھ کر کے کسی کام کو کرنا جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، تو وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، وہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اسی لیے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہمارے عمل کی ایک بنیاد قرار دیا ہے، کہ ہمارے اعمال کے لیے ایک ترازو ہے، کہ اگر ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو اسے اس حدیث پر تول کر دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو یقیناً قبول ہوگا، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایک آدمی کو جان لینا چاہیے کہ وہ کتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ، کتنا ہی عظیم الشان عمل ہو، اگر نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی میلاد کے نام پر ہو، کسی طرح کی کوئی اور بدعت ہو، 10واں 40واں ہو، یا سماج میں پائے جانے والے سینکڑوں قسم کے بدعت و خرافات ہوں، ان پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور صحیح دلیل وارد نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مردود عمل ہے، اور اس کا کرنے والا اللہ کے ہاں عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء نے اس حدیث کو ایک اصول اور قاعدے کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے یہ، اور اس قاعدہ کلیہ کو سمجھ لینے کی بنیاد پر بہت سارے بدعت و خرافات سے انسان اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ ھذا الحدیث اصل فی رد کل محدثات، ساری قسم کی بدعتیں، ہر وہ نیا کام، نئی چیز، ساری بدعتوں کی تردید میں یہ حدیث ایک قاعدہ اور ایک اصل ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس میں اچھی بدعت اور بری بدعت کی تقسیم باطل ہے، اس میں مستحب، مباح، واجب کی تقسیم کرنا یہ باطل طریقہ ہے۔ جمہور سلف علماء نے ساری بدعتوں کو مردود قرار دیا ہے کہ ہر وہ نیک کام، ہر وہ کام جس کو نیکی سمجھ کر کے آدمی انجام دے رہا ہے اور اس پر شریعت کی مہر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک اور کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، نیکیوں میں یہ شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی بھی چیز کے گھٹانے اور بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اس عمل کے کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ نبی کے صحابہ نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج آدمی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے آدمی لوگوں کو کہ اس زمانے میں ٹرین اور پلین نہیں تھا تو کیا ٹرین اور پلین سے سفر کرنا یہ درست نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اصل میں یہاں مراد دین سمجھ کر کے کوئی کام کیا جائے۔ ایک آدمی ایروپلین پر دین سمجھ کر کے نہیں سوار ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، ضرورت کا تقاضا ہے۔ اس کی بنیاد پر، اس فرق کو عقل کی بنیاد پر، صحیح سمجھ کی بنیاد پر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی بیان کر دے آدمی واہ واہ کرتے رہتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعہ، کہ جو آدمی میرے اس دین میں کسی بدعت کو، اللہ کے دین میں کسی بدعت کو ایجاد کرے اور اس کو کہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ،
تو گویا اس نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اور میں اسی سے راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جو شریعت اور جو دین پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی لیے بدعت کے قواعد و ضوابط نہ سمجھنے کی بنیاد پر آدمی بدعتوں کی کھائی میں گر جاتا ہے، خصوصاً عورتیں جن کا علم کمزور ہوتا ہے تو بدعتوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ قاعدہ کلیہ اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کر لیں کہ کسی بھی کام کو اگر نیکی سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں، ثواب مطلوب ہے، تو ہم اور آپ اس پر غور کر لیں کہ اس پر کوئی دلیل کتاب و سنت کی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا مستفاد بہت اہم ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ ضابطہ، یہ اصول اس حدیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی حدیث حلال و حرام اور دل کی درستگی کے باب میں بہت ہی معروف ترین روایت، جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے راوی ابو عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضرت نعمان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی انگلی کو اپنے کان کی طرف لے جا کر کہا کہ میں نے اپنے اس کان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ حدیث سنی ہے۔ مزید تصدیق کرنا مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ، جو آدمی شبہات میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے تو وہ آدمی حرام کے اندر واقع ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ کالراعی یرا حول الحما، جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چراگاہ کے پاس چرا رہا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، تو بہت ممکن ہے کہ اگر اس چراگاہ کے پاس جانور کو چرائے گا تو جانور لپک کر کے اس چراگاہ سے بھی چر لے گا۔ اور الا وان لکل ملک حمن، اور جان لو کہ بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں اس کے خاص جانور چرتے ہیں، کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی اس میں اپنے جانور کو چرانے کی، جس میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ الا وان حمى اللہ محارمہ، خبردار اللہ رب العزت کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، محارم ہیں اس کے، اس لیے تم مشتبہ چیزوں کو اس طرح اختیار نہ کرو کہ حرام میں پڑ جاؤ۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور خبردار یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث کے اندر آپ دیکھیں
کہ صاف ستھرے انداز میں انسان کے لیے حلال کمائی، حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب اور دل کی طہارت اور پاکیزگی، یہ بنیادی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا ہے، جو بہت ہی بنیادی نکات کے اوپر مبنی ہے۔ راوی حدیث نعمان ابن بشیر بن سعد بن ثعلبہ الانصاری رضی اللہ عنہ ہے، جو خزرجی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر رہے اور پھر وہاں کے جو ہے دارالقضا کے والی بنائے گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جو ہے ابن زبیر کی طرف سے، عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے حمص کے گورنر رہے۔ ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ، جو عبداللہ ابن رواحہ کی بہن ہے، مشہور صحابی، اور وہ ہوا اول مولود، یہ سب سے پہلے مولود ہیں جو ولدہ من الانصار بالمدینہ، جو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں انصار کے ہاں، انصار میں سب سے پہلے مدینہ میں پیدا ہونے والوں میں سے ہیں۔ سنتین من الہجرہ، یعنی دوسری ہجری کے اندر۔ فاتت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں ان کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی نے تحنیک کیا، کھجور چبا کر کے ان کو منہ میں ڈالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے لیے بشارت دی، اور اللہ کے نبی نے بتایا یقتل شہیدن، یہ شہید ہوں گے، اور آپ نے جنت کی بھی بشارت دی۔ اور اسی طریقے سے حمص میں 65 ہجری کے اندر یہ شہید کیے گئے۔ تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس حدیث کو تقسیم فرمایا ہے احکام کو 3 قسموں میں، کہ کچھ چیزیں شریعت میں حلال ہیں اور ان کا حلال ہونا بھی، پھل ہے، گیہوں چاول ہے، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں کہ یہاں یہ چیز حلال ہے، اور ایسے ہی جو ہے کچھ چیزیں حرام ہیں، ان کا حرام ہونا بھی واضح ہے۔ مثلا شراب ہے، خمر ہے، سرقہ چوری کر کے کوئی چیز لینا ہے، زنا کرنا ہے، اور کوئی کام ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو واضح ہیں۔ اور ایسے ہی واضح ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اکتفا کرے، یہ پورا ماحصل ہے اصل میں۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ سارے معاملات میں مشتبہ امور سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہر شخص کا علم مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سمجھ سکے کہ یہ چیز مشتبہ ہے یا حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی لیے جو حدود الہی کا علم رکھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، ان سے مشتبہ چیزوں کے بارے میں تحقیق کر کے پھر اس چیز کو اختیار کیا جائے، لیا جائے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی پابندیاں ہیں، اس لیے تم اس کا پاس و لحاظ کرو۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشتبہ چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے، قلت فقہ کی بنیاد پر، شریعت کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر، فہم و فراست کی کمزوری کی بنیاد پر، تقصیر کی بنیاد پر، اس لیے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثر چیزیں شریعت میں حرام ہیں، نہیں، بلکہ ایک آدمی کمزور علم کی بنیاد پر، ورنہ دین جو ہے جاننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں سماج کے اندر۔ آج آپ خود سماج کو دیکھ لیں کہ دین سے وابستگی، دین کا صحیح علم، عقیدہ ایمان، احکامات کا صحیح علم کتنے لوگوں کو ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے آپ دیکھیں کہ سگریٹ اور بیڑی کا پینا، آپ دیکھیں کہ
ابتدا میں جب یہ چیزیں ایجاد ہوئیں بیڑی اور سگریٹ، تو علماء نے توقف اختیار کیا اور اس کی تحقیق کو ضروری جانا، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ مشتبہ امور میں سے تھا کہ آیا یہ حرام ہے یا آیا یہ حلال ہے جب یہ ابتدا میں مارکیٹ میں آیا۔ لیکن پھر تحقیق کی بنیاد پر، اس کے مفاسد کی بنیاد پر، نقصانات کو سامنے رکھ کر کے علماء نے اس کو حرام قرار دیا کہ یہ مشتبہ چیز حرام ہے۔ تو اب جب یہ ایجاد ہوا تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز ابتدا میں مشتبہ رہی تو اس مشتبہ چیز میں بھی آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے، اس سے اپنے دامن کو بچا لینا چاہیے۔ اور پھر علماء نے اس کو واضح کیا کہ یہ چیز حرام ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ اشتباہ کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کا اسباب قلت علم ہے، قلت فہم ہے، تدبر میں تقصیر ہے، یا غلط مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غلط مقصد کی بنیاد پر جو ہے کسی چیز کی تائید کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آدمی کو جاننا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان قوما اتوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ، کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس بعض علاقوں سے گوشت لائے آتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اس پر ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے، بسم اللہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سموا انتم وکلوا، تم اس پر اللہ کا نام لے لو اور اس کو کھاؤ۔ وَكَانُوا حدیث عہد بکفر، ابتدا میں لوگ کفر کے زمانے سے بہت قریب تھے۔ مطلب یہ کہ لیس لکم شأن فیما یفعلہ غیرکم، دوسرے لوگ اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کر لو، اس کو دیکھ لو، جان لو، سمجھ لو، اور اگر واقعی وہ چیز ہے تو تم اطمینان کے لیے اس پر خود جو ہے بسم اللہ کہہ لو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ ہرے بھرے جانور یہ گھاس دیکھ کر کے کسی بھی طرح جو ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی مشتبہ امور ہیں کہ کمزور ایمان والوں کو یہ درساتے ہیں، لالچ ہوتی ہے آدمی کو۔ آپ دیکھیں اگر کمائی میں، تجارت میں، بزنس میں آدمی کے سامنے کوئی چیز مشتبہ ہوتی ہے لیکن چونکہ فائدہ مل رہا ہے تو حرص اور لالچ آدمی کی بڑھ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن آدمی کو اس وقت بڑی آزمائش ہوتی ہے، امتحان کی گھڑی ہوتی ہے آدمی کے لیے کہ فائدہ تو نظر آ رہا ہے لیکن آیا اس چیز کی تجارت حلال ہے یا نہیں ہے، وہ چیز کہیں مشتبہات میں سے تو نہیں ہے کہ جس کو حاصل کر کے آدمی دنیا کا فائدہ تو حاصل کر لے لیکن اپنی روزی کو حرام کر لے۔ تو اس چیز کو سے آدمی کو اپنے نفس کو بچانا یہ بہت مشکل چیز ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے بغیر اجازت، جیسے بادشاہ کے چراگاہ میں جانور چرانا یہ جرم ہے، ایسے ہی اللہ کے محارم کو پامال کرنا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں جو اس کی چراگاہ ہیں، حرام کی حدوں سے نکل کر کے جو ہے آدمی کا فائدہ اٹھانا، یہ اللہ کے ہاں پکڑ اور جرم کا باعث ہے، یہ سزا کا باعث ہے۔ تو اس کی بنیاد پر آدمی کو یہ چیز گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں بات سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور قرآن مجید نے بیان کیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم ایسی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ علم رکھنے والے ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے
ایسی مثالیں دی جاتی ہیں جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے خاص کر دل کے معاملے کو بیان فرمایا ہے کہ دل کا معاملہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ دل جو ہے یہ بہت جلدی کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر کنٹرول رکھنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے، دلوں کے راز اور بھید کو اللہ جانتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ سینے کے راز یہ پورا اللہ کے ہاں ظاہر ہو جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر تمہارے پوشیدہ راز اللہ کے یہاں جس دن کھولے جائیں گے، جو ہے پوشیدہ راز یہ پوری طرح سے عیاں ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دلوں کی طہارت شرک سے، بدعت سے، نفاق سے، فسق و فجور سے دلوں کو پاک رکھو۔ اس لیے کہ یہ اور ایسے ہی دلوں کو بغض سے، حسد سے، اپنے بھائیوں سے نفرت کرنے میں دلوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھو۔ اس لیے کہ التقویٰ ہا ہونا تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ تو اس پیاری سی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اسلامی زندگی کے لیے ایک ضابطۂ حیات بتایا ہے، ایک رول بتایا، ایک ضابطہ دیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حالت میں یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے گہرائی سے کہ حلال پر اکتفا کرے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت عمدہ ترین پیغام دیتی ہے۔ ہم عملی طور پر کوشش کریں کہ اس حدیث کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی عملی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کریں۔ ایسے ہی 7ویں حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، آپ دیکھیں اس پورے مجموعے میں جتنی حدیثیں آئیں گی یہ عام حدیثیں جس پر پورے دین کا نچوڑ ہے، بنیاد ہے، انہی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ 7ویں حدیث ہے، ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا اللہ کے نبی کس کے لیے نصیحت؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ائمۃ المسلمین کے لیے، مسلمانوں کے قائدین رہبروں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں الدین النصیحہ، نصیحت، کسی کو کسی خیر کی نصیحت، واعظ، تنبیہ، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ ہم اگر علم رکھتے ہیں، ہم کسی صحیح بات کو جانتے ہیں، تو ہم اپنے غلط راہ پر چلنے والے بھائیوں بہنوں کی نصیحت کریں۔ اور نصیحت کرنا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ہی پیاری چیز ذکر کی ہے۔ راوی حدیث تمیم بن اوس الداری، یہ وہی صحابی رسول ہیں جو ہے دجال کی روایت، جساسہ کی روایت کو تفصیل کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ان کا پورا واقعہ جو ہے تو یہ اس باب میں کافی مشہور ہوئے۔ یہ اصل میں پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور پھر اسلام قبول کیا 9 ہجری کے اندر، اپنے وفد کے ساتھ، اپنی قوم کا جو وفد تھا اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ اور اس طریقے سے قبول اسلام کے بعد مدینہ میں سکونت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد شام کی طرف، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد شام کی طرف چلے گئے، اور جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ شام کا علاقہ انہوں نے اختیار کر لیا اپنی دعوت کے لیے، اپنی تبلیغ کے لیے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری،
اس سے آپ دیکھیں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اس حدیث میں صحابی رسول کی کنیت ابو رقیہ ہے. کنیت میں اکثر جو ہے بڑی اولاد یعنی بڑے اولاد کی طرف، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کی طرف نسبت کر کے جو ہے، باپ کی نسبت کر کے یہ کنیت ہوتی ہے. لیکن لڑکے کی طرف، ذکور کی طرف زیادہ تر نسبت ہوا کرتی ہے، ابو زید، ابو بکر، ابو عبداللہ. لیکن بچیوں کی طرف بھی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کنیت اختیار کرنے میں کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض حیوانات کی طرف بھی کنیت اختیار کی گئی ہے. ابو ہریرہ، ابو کبشہ، ابو صخر، تو بہت ساری ایسی کنیت بھی ملتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے اس روایت میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری روایت، یہ دین اسلام کے بہت بنیادی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے. الدین النصیحہ ثلاثاً، اللہ کے نبی نے 3 بار یہی بات دہرائی، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے. اس لیے کہ تاکہ لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جائے. یہ تعلیم اور تدریس کا ایک بہترین طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے اختیار کرتے تھے. مثلا آپ نے جب 3 بار ایک ہی بات کو کہا تو صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر سوال کیا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کس کے لیے دین نصیحت ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ دین، یہ جو ہے پورا دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے. پورے دین کو محصور کر دیا گیا ہے خیر خواہی کے اندر. یعنی اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ یہ ہر ایک کی بھلائی، خیر خواہی اس کے اندر پنہا ہے، مستحکم اور مضبوط. ورنہ جو ہے آدمی سماج کے اندر کمزور پڑ جائے گا اگر یہ چیزیں نہ ہوں. جیسے آپ دیکھیں اخلاص، نصیحت کہتے ہیں اصل میں کہ خلوص کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ کسی کو کسی کی خیر خواہی کرنا چاہنا. اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کیا جائے، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اللہ کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری اختیار کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے فریاد کی جائے، اللہ ہی کی قسم کھائی جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے لیے محبت کی جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے لیے نصیحت میں شامل ہے. اللہ کی کتاب سے نصیحت، اللہ کی کتاب سے نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے احکام کو نافذ کیا جائے اور اسی طریقے سے اس پر عمل کیا جائے. اسی طریقے سے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے رسول کی نصیحت، اس کے رسول کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ اس رسول کا حکم مانا جائے، اس کی مطابقت کی جائے، اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. رسول جو دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اس کو رک جاؤ. ایسے ہی ائمۃ المسلمین، عمراء و حکام کے لیے نصیحت یہ بہت بنیادی چیز ہے. عمراء اور حکام جو اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں اپنی طاقت کے بیس پر، تو ایسے عمراء اور حکام سے اگر کہیں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو تنہائی میں نصیحت کی جائے کہ جو ہے یہ ایک امام ہے، یہ امیر ہیں، اور جو شخص
مسلمانوں کے معاملات کا امیر ہوتا ہے، اس پر غلبے کی بنیاد پر امام ہوتا ہے، تو اس کے لیے شرط نہیں ہے امام ہونے کے لیے کہ وہ قریش سے ہو، غیر قریش سے بھی آدمی امام ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اس امام کے محاسن کو بیان کیا جائے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا جائے، اس کے خدمات کا اعتراف کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے محبت کریں۔ بادشاہ وقت سے محبت کا اظہار کیا جائے، وہ جس چیز کا حکم دے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس میں ان کی بات مانی جائے، اس کی اتباع کی جائے، جس چیز سے روکیں اس سے رک جایا جائے، الا یہ کہ اس سے معصیت، اللہ کی معصیت لازم نہ آئے۔ ایسے ہی ان کے عیب کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی نصیحت کرنا ہو تو مباشرتاً تنہائی میں مل کر کے ان سے نصیحت کریں، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کے خلاف محاذ تیار کرنا، ان کے تعلق سے بدظنی اور بدگمانیاں پھیلانا، یہ شریعت کے اندر جرم ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کے معاملے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں کہ اس وقت کئی ملکوں کی تباہی کے وجوہات یہی ہیں کہ عوام اپنے حاکموں کے تعلق سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے خلاف بغاوت کیا، پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو ہے امام وقت کی حیثیت کو سمجھنے کی تعلیم دی ہے کہ آج دیکھیں پورا میڈیا، سوشل میڈیا کسی ملک کے بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف جو نیک ہے، عادل ہے، اس کی بد اخلاقیوں کے تعلق سے الزام تراشی اور نئی نئی چیزیں جو ہے یہ عام کرتا ہے، اور آدمی اس کو فوراً یقین کر لیتا ہے۔ صحیح بات کو جاننا چاہیے، اگر واقعی اس کا معاملہ اس طرح سے ہے تو اس معاملے میں اگر طاقت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی جائے، اگر اس تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کو نصیحت کی جائے تنہائی میں، اس کے خلاف محاذ قائم کرنا یہ پوری قوم، پوری ملت، پوری امت کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ایسے ہی نصیحہ لائمۃ المسلمین میں ہمیں اور آپ کو اس بات بھی جاننی جو ہے داخل ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام نہ کرے۔ ایسے ہی ائمۃ المسلمین میں علماء بھی داخل ہے کہ علماء کے خلاف بھی محاذ قائم نہ کیا جائے، علماء کو بدنام کرنے کی سازشیں نہ کی جائیں، ان کے عزت و آبرو پر حملہ نہ کیا جائے، ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھا جائے، بلکہ علماء سے محبت کی جائے، ان کی اعانت کی جائے، خیر کے کاموں پر ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی جائے اور ان کی عزت و آبرو کا دفاع کیا جائے۔ یہ بھی اصل میں اسی کا حصہ ہے، اسی میں داخل ہے، کیونکہ علماء اور عمراء یہ دونوں اللہ کے دین کے لیے مضبوط ستون ہیں، اور ان ستونوں کی حفاظت کرنا اور ان ستونوں کو گرنے سے، ٹوٹنے سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کی بنیاد پر جو ہے ائمہ کرام، امام مسجد کی عزت بھی اس میں داخل ہے، جو لوگ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی عزت و احترام بھی داخل ہے۔ ایسے ہی وعامتہم، یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ ان کی خیر و بھلائی کو مقدم رکھا جائے، برائیوں میں ان کو نصیحت کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے برتاؤ کیا جائے، ان کے معاملات میں نرمی برتا جائے، ان کے ساتھ جو ہے تعاون، دست تعاون بڑھایا جائے، اور لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس حدیث کے اندر بہت بنیادی تعلیم دی گئی اور پورے دین کو خیر خواہی سے جوڑ دیا گیا، نصیحت سے جوڑ دیا گیا کہ خیر خواہی کرنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، مضبوط ترین کڑی ہے جسے ہر مسلمان کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر آئیے ہم دیکھتے ہیں 8ویں حدیث۔ 8ویں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ کا ایک ضابطہ، ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، جن کے تعلق سے بات پہلے آ چکی ہے۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ شہادت دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جب وہ یہ کام کرنے لگے تو اسموا منی دماءہم و اموالہم، ان کا خون، ان کا مال یہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بحق الاسلام و حسابہم علی اللہ، جو ہے الا بحق الاسلام، سوائے اس کے کہ اسلام کا کوئی ایسا حق ان کے اوپر لازم آتا ہو کہ جس سے ان کا خون مباح ہو جائے۔ وہ حسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اب دیکھیں بڑی پیاری روایت ہے، اور اس حدیث کے اندر دین کا ایک بہت اہم ترین حکم بیان ہوا ہے، ایک بہت اہم ترین حکم بیان ہوا ہے میرے بھائیوں، کہ جب ہم اور آپ دین اسلام کی بنیادوں کو سمجھ کر کے اس کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو اسلامی خلافت میں، اسلامی مملکت میں ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت و آبرو، اس کا مال یہ محفوظ قرار پاتا ہے۔ اور جب انسان اس دین سے مرتد ہوتا ہے تو وہی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اور اس ارتداد کی بنیاد پر ایک آدمی کا جان، اس کی مال، یہ ساری چیزیں حلال قرار پاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، آپ دیکھیں یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری حدیثوں پر امت کا اجماع ہے کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے، بلکہ تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ہر دور میں امت کے مجتہدین، امت کے علماء، محدثین، ائمہ، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے میرے بھائیوں کہ اگر ایک آدمی قسم کھا لے کہ صحیحین میں ساری روایتیں جو ہے صحیح ہیں، اس بات پر وہ قسم کھا لے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی اگر قسم کھا لے کہ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں جتنی بھی ہیں سب صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جتنی حدیثیں ہیں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح درجے میں ہیں، اور امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ آج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے خلاف منکرین حدیث کا واویلا، منکرین حدیث کے شبہات اور طرح طرح کی ایسی چیزیں جو سماج اور معاشرہ کے اندر پنپ رہی ہیں اور علمی حلقوں میں بھی اس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں، اس کے تدارک کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے صحیح ہونے پر، ان کی حدیثوں کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع رہا ہے، اور جو ہے علماء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت بنیادی اور پیاری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے کی شہادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، نماز کے قائم کرنے کو جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں آج مسلم امت بڑی غفلت اور سستی کا شکار ہے۔ کچھ لوگ آدھا ادھورا زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ لوگ معمولی سی چیزوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ لوگ ٹال مٹول اور بہانہ کر کے زکوٰۃ جیسی چیز کا سے اعراض کر جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں غفلت
کرنے کی بنیاد پر سخت ترین سزائیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو آدمی جو ہے اسی طریقے سے جو شخص نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو اس کا خون یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اگر وہ باقی احکام شریعت کا انکار کرے یا اس سے اعراض کرے تو چل جائے گا؟ تو آپ دیکھیں علماء نے اس کا جواب دیا کہ شہادتین میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت اور جو دین ہے اس کے سارے احکامات و اوامر کی پابندی اس کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ تو یہ اس طور پر جو ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی کو جو ہے اس طور پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جان اور مال کی حفاظت کس صورت میں قرار دیا ہے، اس چیز کی پابندی اس کے اوپر لازم ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں 9ویں حدیث اطاعت رسول اور کثرت سوال سے ممانعت اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن صخر یہ راوی حدیث ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، اکثر لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت سے ہی جانتے ہیں، ابو ہریرہ، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ ان کی وفات یہ 7 ہجری میں ایمان لائے، چند سالوں کی صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا، 59 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ بزرگ ترین صحابی رسول ہیں، کثرت کے ساتھ ان کی حدیثیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن مسانید کے اندر موجود ہیں، اور یہاں انہی کی روایت ہے، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ما نہیتکم عن فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں تو اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں تو اپنی طاقت بھر اس سے اختیار کر لو، اسے بجا لاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک و برباد کیے گئے، کثرت مسائلہم و اختلافہم علی انبیائہم، اپنے انبیاء سے کثرت کے ساتھ لایانی سوالات، غیر ضروری سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنیاد پر تباہ و برباد کیے گئے۔ تو دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی بلا وجہ کے سوالات، بلا وجہ کا کھود کرید، بنو اسرائیل کی طرح یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں صرف منکرات سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ فعل حرام اور حرام کام سے قریب کرنے والے اعمال سے بھی اللہ کے نبی نے روکا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا نہ کرو نہیں، بلکہ زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں کو بھی اختیار نہ کرو، گانا بجانا، رقص و سرود۔ اب دیکھیں یہاں ایک دقیق سا، باریک سا ایک فرق موجود ہے اس حدیث کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان المنہیات کا اجتنبوہ، کہا اس سے رک جاؤ، جب میں تجھے کسی چیز سے روکوں تمہیں تو تم اس سے رک جاؤ۔ اس میں استطاعت کا ذکر نہیں ہے کہ اپنی طاقت بھر رک جاؤ، نہیں، بلکہ جس چیز سے بھی روک دیا گیا اس سے رک جاؤ، کیونکہ رکنے میں انسان مختار ہے، اختیار رکھتا ہے۔
اس لیے اس میں استطاعت نہیں ہے. ہاں کرنے میں آدمی کے ہاں جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تو اپنی استطاعت بھر اس کو بجا لاؤ. کرنے میں آدمی عموماً غفلت کا شکار ہوتا ہے, کرنے میں آدمی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس چیز کو کیا کرو, طاقت بھر اس کو بجا لاؤ. اسی لیے مامورات میں استطاعت کا ذکر ہے, لیکن منہیات میں جہاں آدمی کو کوئی چیز چھوڑ دینا یہ آسان ہوتا ہے بنسبت کسی کام کے کرنے کے, تو وہاں جو ہے استطاعت کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں ان الکف اہون من الفعل, کہ کسی کام کا کرنا یہ مشکل ہوتا ہے, لیکن کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا بہرحال کرنے سے آسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہیات کے معاملے میں امر فی المنہیات ان تجتنب کلھا, سارے منہیات سے رک جاؤ. اور اگر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا اللہ ما استطعتم, قرآن مجید کہتا ہے کہ جتنی طاقت رکھتے ہو تم اللہ سے ڈرو, جتنی طاقت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اتنی ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا انسان طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر کے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. اس لیے اوامر میں, احکامات میں اور اس طرح کی چیزوں میں انسان, یعنی آدمی مثال دیکھ لے, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر کے پڑھ لے, بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیٹ کر کے پڑھ لے. تو اس میں اللہ نے استطاعت رکھا ہے, لیکن کسی فعل منکر کے چھوڑنے میں استطاعت کو نہیں رکھا گیا ہے, کیونکہ آدمی کو حکم ہے کہ اس چیز کو وہ چھوڑ دے. اب ایک آدمی کرسیوں پر نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر کے, آپ دیکھیں اس میں استطاعت, جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں انہیں یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے, قیام ہے, اصل چیز کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. اب ایک فرض نماز, اب ایک آدمی جو ہے استطاعت رکھتا ہے قیام کی, پرابلم اسے سجدے میں ہے کہ گھٹنے مڑ نہیں رہے ہیں, سجدہ کرنے میں تکلیف ہے, لیکن آپ دیکھیں آیا اور قیام میں بھی آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو قیام میں استطاعت موجود ہے, تو اس کام کو آپ کو اصل پر کرنا ہے کہ قیام واجب ہے آپ کے لیے, تو اس کی بنیاد پر آپ کھڑے ہو کر کے قیام کریں, کھڑے ہو کر کے پھر اسی حالت میں رکوع کریں, اور جہاں آدمی کے لیے اضطرار کی کیفیت, مجبوری کی کیفیت آئی تو وہاں آدمی بیٹھ گیا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ معمولی معمولی چیزوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں, کرسی کا استعمال کرنے لگیں گے. ان کو اگر ذرا سا پرابلم ہے, چلو ٹھیک ہے قیام کرنے میں آپ کو پرابلم ہے, سجدہ کرنے میں تکلیف نہیں ہے, تو آپ سجدہ کریں, قیام میں آپ جب ہوں تو بیٹھ جائیں. تو جو رکن میں استطاعت ہے اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز بھی جو ہے اسی طریقے پر کر لیں. تو بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو شریعت جتنا حکم دیتی ہے اس چیز کو بجا لانا چاہیے, بہت زیادہ خود کرید سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو آپ نے کہا اپنی طاقت بھر اس کو بجا لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کسی چیز کو حرام کہا ہو. اللہ کے نبی کو قرآن پر اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کے حلال و حرام کا اضافہ کیا ہو تو وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ, بھانجی, پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کر دیا, جبکہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے. تو اللہ کے نبی کا منع کردہ یہ حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے منع کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام کیا تو یہ حرمت ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے حرام کیا ہو کسی چیز کو. اسی طرح سے کثرت سوال سے ممانعت. قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ,
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو وہ جوتی ہوئی ہونا چاہیے، جوتا ہوا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، سارا جو ہے سوال کھڑا کر کے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا۔ تو اس طرح نہ بنو، بلکہ سوال علم سیکھنے کے لیے کرو، سوال کسی کی آزمائش کے لیے نہ کرو، بلکہ سوال اپنے عمل کی درستگی کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ سوال اس لیے کرو تاکہ تم اس پر عمل کر سکو، اور سوال کرنے میں بھی علم چاہیے، اور علم کی بنیاد پر سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تشدد سے، غلو سے، سختی سے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت ہی کثیر معانی پر مشتمل ہے، چند موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو احادیث کی روشنی میں اس کے مستفاد کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔